صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اگر میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ اسی مجمع میں ملک شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ شخص نہایت ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ یا علی، میں بس آپ کے بارے میں سن کر اپنے سوالوں کا جواب آپ سے جاننے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں آپ سے ان سوالوں کے بارے میں صحیح جواب چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے شخص، اگر تم سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، مگر جد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ بات سن کر مجمع میں جمع سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اس مسافر شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھنا شروع کیا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو تخلیق کیا۔ اور اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین اور پہاڑ کو کس چیز سے بنایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے یعنی بھاپ سے بنایا، زمین کو پانی کی جھانک اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ تو اس مسافر نے پھر ایک سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ام القریٰ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ اس زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا، سورج اور چاند کا طلوع عرش سے کتنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ پیارے دوستوں، فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس مسافر شخص نے اگلا سوال کیا کہ یا علی، ستاروں کا طلوع عرش سے کتنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی مسافر نے نہایت ہی ادب کے ساتھ پوچھا، اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور اس کے رنگ بیان کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام ہے رفیع، اور وہ پانی کے بخارات یعنی پانی کی بھاپ اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قیدم ہے اور اس کا رنگ تانبے کی جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معدون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے اور وہ پیتل جیسا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلن ہے اور اس کی رنگ چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ اور چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور اس کی رنگ سبزے یاقوت جیسی ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے، یہ سفید موتیوں جیسا ہے۔ تو اس مسافر شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلا سوال کیا، یا علی، آپ مجھے یہ بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا ہے، یا علی کیوں ہے؟ مولا علی نے جب اس بات کو سنا تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب سے قوم بنی اسرائیل نے 9 سال کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا تھا۔ تو پیارے دوستوں، گوسالہ یہ ایک سنہرے رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل قوم نے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ تو پیارے دوستوں، مجمع میں موجود سارے لوگ حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے تو شام سے آئے مسافر نے اگلا سوال کیا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ یا علی معذوذر کیا ہے؟ مولا علی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکالتا ہے تو زرز پیدا ہوتا ہے۔ ماد و زرز سمندر کے پانی کے خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کا ماد و زرز کہتے ہیں۔ اس مسافر نے اگلا سوال کیا، یا علی یہ بتائیے جنات کا باپ کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے ضد اعلیٰ کا نام سوان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی بھیجا تھا جن کا اسم گرامی نے یوسف تھا۔ انہوں نے جناتوں کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اور اس مسافر شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی ابلیس آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حارث تھا۔ تو اس مسافر شخص نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا تھا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ نایاب زمین کی خاص سے بنائے ہوئے تھے تو اس لیے ان کا نام آدم رکھا، اور 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا، وراثت میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو برابری کا حکم دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو کھوسا اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے، کیونکہ وہ ہمارے زد میں ہے، اس لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کے 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس شخص نے سوال کیا کہ مختون سے کون سے نبی پیدا ہوئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، شام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختون پیدا فرمایا۔ اس مسافر شخص نے دریافت کیا کہ سب سے پہلے کس نبی نے عرض کی؟ مولا علی نے جواب دیا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان نے وسوسے کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ باتیں کہی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا، رنگ اور جائک رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی تازگی بڑھ گئی۔ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابل قابل قبر میں دفن ہو چکا اور قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسرت، سامنا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی مجمع والے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ مسافر شخص نے بولا، اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل جانے کے غم میں کتنا سال روئے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ اس مسافر شخص نے پھر ایک سوال کیا، یا علی کفر کی شروعات کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی شروعات ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ پھر اس مسافر شخص نے سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول عرض کتنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا
اور انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا، انہوں نے اپنے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرش 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزید ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، آپ اپنا خیال